بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ محمد اقبال کی بانگ درا سے ایک نظم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے طرابلس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ طرابلس یعنی آج کے دور کا لیبیا اس وقت سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا اور 1911 میں انگریزوں کی شہ پاتے ہوئے اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ تو سلطنت عثمانیہ کے پاس کوئی بحری بیڑا تو تھا نہیں کہ وہ سمندر کے راستے سے آ سکیں، اور زمینی راستوں کو انگریزوں نے بند کر رکھا تھا۔ تو ترک مجاہدین بھیس بدل کر غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے طرابلس میں پہنچے۔ وہاں پہ آ کے انہوں نے عربوں کو اور مصریوں کو منظم کیا اور اٹلی کی پیش قدمی کو روک دیا۔ جب یورپی طاقتوں نے دیکھا کہ اٹلی کو شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے بلکان کی ریاستوں کو شہ دیتے ہوئے ترک کے اوپر حملہ کروا دیا۔ جب ترکوں کے اپنے گھر میں جنگ چھڑ گئی تو ترک مجاہدین کو یہاں سے جنگ چھوڑ کے اپنے گھر واپس جانا پڑا۔ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم اس جنگ میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم شہداء طرابلس کی طرف سے لکھی ہے، لیکن اس نظم کے اندر کچھ اشعار ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم علامہ محمد اقبال کی اپنی تخیلاتی حاضری ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے رخت سفر باندھ کے روانہ ہوا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب اس زمانے کا ہنگامہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، میں اس کو برداشت نہ کر پایا، تو میں نے اس جہان کو چھوڑ دیا اور اس سے رخت سفر باندھ کے روانہ ہو گیا۔ میں اس جہان کو چھوڑ کے چل پڑا۔ قیود شام و سحر میں بسر تو کی، لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنی اسی دن رات کی قید میں، زمان و مکان کی قید میں گزار تو دی، لیکن میں اس کے اندر گھل مل نہیں پایا، میں اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بنا سکا، میں ہمیشہ اس سے الگ تھلگ ہی رہا۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں سے روانہ ہوا تو مجھے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا، اے حجاز کے ترانے گانے والی بلبل، اے اسلام کا پیغام میری امت میں پہنچانے والے، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز۔ اس جہان کے چمن کی ہر ایک کلی، ہر ایک امتی، ہر ایک مسلمان کا دل تیری آواز سے، تیرے ترانوں سے تڑپ اٹھا ہے، اس میں حرارت آ گئی ہے۔ ہمیشہ سرخوش جامی ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز۔ اسلام سے محبت تیری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، اور تیری عاجزی کا مقام ایسا ہے کہ اس رنگ عبودیت پر عاشقوں کے نیاز بھرے سجدوں کو بھی رشک آ جائے ہے۔ اڑا جو پستی ہے دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز۔ تو دنیا کی پستی سے اڑ کر آسمان کی طرف آیا ہے، کہ تمہیں فرشتوں نے اونچا اڑنا سکھا دیا۔ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا کہ اس جہاں کے باغ سے تو ایک بو کی طرح اڑ کے باہر آ گیا، میں یہاں تک آ گیا ہے، بتاؤ وہاں سے تو ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اب علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، جہان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ زمانے میں سکون نہیں ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہر آدمی جو پرسکون پرامن زندگی کی تلاش کر رہے وہ کہیں بھی نہیں مل رہی۔ ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں
مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، خدا کے پیروکار ہیں، آپ سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ وفا کی جس میں حبوب وہ کلی نہیں ملتی، لیکن ان دعوے داروں میں سے کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے اندر وفا کی بو ہو، جس کے اندر وفا کی خوشبو موجود ہو، جس کے عمل میں بھی آپ سے وفا کا ثبوت ملتا ہو۔ علامہ محمد اقبال کا ہی ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر وفا موجود ہو تو یقینی طور پہ آسودگی بھی میسر آئے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفا جس کی کسی کے اندر موجود نہیں ہے، صرف دعویٰ موجود ہے، سبھی کہتے ہیں کہ میں بہت جانثار ہوں، میں یہ کروں گا، لیکن اعمال سے وفا کا کوئی پیام نہیں ملتا۔ مگر میں نظر کو ایک آب بھی نہ لایا ہوں، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حالات کے باوجود میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، ایک پیالہ لے کے آیا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اب اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس پیالے کے اندر جو موجود ہے وہ جنت میں بھی شے موجود نہیں ہے۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، اس پیالے میں جو شے ہے اس کے اندر آپ کی امت کی آبرو کی جھلک موجود ہے۔ طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، اور اس پیالے کے اندر شہدائے طرابلس کا لہو موجود ہے۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے بادشاہی مسجد کے صحن میں ہونے والے جلسے، جو کہ جنگ بلکان کے سلسلے میں ترکی کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس میں پڑھی تھی، اور اس کو سننے والے کی ہر شخص کی آنکھ اشک بار تھی۔